أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں حامل تورات بنایا گیا تھا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے حامل تورات ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کوئی معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا بوجھ لدا ہوا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کے اندر یہود کو جو ہے ڈانٹ پلائی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تورات کے اندر پاتے ہو، آپ کی خوشخبری کو پاتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا رہے ہو، آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو. تمہاری مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر جو ہے کتابیں لا دی جائیں اور گدھے کو کوئی معلوم نہیں کہ مجھ پر کیا لدا ہوا ہے، بلکہ تم گدھے سے بھی بدتر ہو. تمہیں سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. یہود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. اللہ نے ہمیں حامل قرآن بنایا. حامل قرآن ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اس قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اس کی زبان کو سیکھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کی سنہری تعلیمات پر عمل کریں اور قرآن کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کریں. اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں. اگر ہم یہ کر رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں کر رہے اور دنیا کے عیش و آرام میں غرق ہیں، صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، نہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت ملتا ہے، نہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کا وقت ملتا ہے، نہ انسانیت کے سامنے دعوت پیش کرنے کا وقت ملتا ہے، اور نہ ہم اپنے اہل و عیال کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، نہ اس کے نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر ہماری مثال بھی اس گدھے کی سی ہو سکتی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کوئی معلوم نہیں اس پر کیا لدا ہوا. آئیے اس کتاب انقلاب کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ جو ہے تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کریں اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ورنہ ہمیں یہود کی طرح جو ہے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.